اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ آج کا دن بحیثیت مسلمان، بحیثیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت میں ہونے کا تو دعویٰ ہے ہمارا، جو ہم امتی بنے بیٹھے ہیں۔ شان مولا علی علیہ السلام یہ کسی سے چھپی ڈکی نہیں ہے، اور جناب مولا علی کو جو اللہ نے مقام، عزت، مرتبہ، شہرت، بلندی، عظمتوں، نوازشوں سے جو نوازا میرے رب نے، کائنات میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے وجہ تخلیق کائنات بنا کے بھیجا، ان کی زبان اقدس سے جو شان مولا علی ہم تک پہنچا، جو صحابہ اکرام کی زبان سے ہم نے ان سے جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث سنی، ان کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہے۔ ان کی تعداد 5000 سے بھی زیادہ ہے، اور جو اللہ رب العزت نے جناب مولا علی جو تمام کے سردار ہیں، تمام پوری امت کے سردار ہیں، جو اللہ نے جناب مولا علی کو مقام اور منزلت دی، وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جناب مولا علی کا کیا مقام اور منزلت ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ ہمارے لیے جناب مولا علی نے کیا پیغام چھوڑا، کیا میسج چھوڑا۔ آپ کی شہادت، وہ جو دین اسلام کی بقا کے لیے یہ جتنے کا جتنا بھی خیر اور برکت والا معاملہ تھا، وہ میرے رب نے، میرے اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی خون میں رکھا۔ بقا کا جتنا معاملہ تھا، دین اسلام کی بقا کا، وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، مولا حسن اور مولا حسین کے بابا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، چچا زاد نہیں فرمایا، فرمایا میرے بھائی ہیں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہیں، جو جنت کی سردار ہیں، ان کے وہ شوہر ہیں، ان کے مزاج کے خدا ہے، مزاجی خدا ہے ان کے۔
وہ بذات خود خدا ہیں، الحمدللہ، یہ میرا عقیدہ ہے۔ وہ اللہ نہیں ہے، خدا ہے، خدائی بنائی گئی ہے، خدائی وجود میں ہے۔ مخلوق اور خدائی یہ دو ایسے لفظ ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ خدائی اکٹھی ہو گئی، اللہ کی خدائی اکٹھی ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدائی کا سلسلہ ہے، جو ہمیں کعبہ سے ملا، جو ہمارا قبلہ ہے، جس کی طرف ہماری سمت ہوتی ہے، وہ وہاں سے ملا۔ 360 بت، 360 بت، جن کو جناب ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جد امجد ہیں، ان پر بھی درود ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو ان سے موجود دلیل پھر ان بتوں کو توڑنا، پھر ان کے بعد وہی عمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو کے ان بتوں کو توڑنا، تو یہ اللہ نے دلیل قائم کی جد کی کہ نبی ان سے اور نبی کی آل مولا علی سے اللہ نے جو نظام بنایا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نظام کو فالو کریں، لیکن ہم نے نظام کو فالو نہیں کیا، ہم نے چھوٹے بڑے کی تفریق میں پڑ گئے۔ اللہ نے جب خدائی بنائی تو خداؤں میں جو سب سے افضل ہستی تھی وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تھی، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، اور خدائی میں سب آ جاتے ہیں۔ اب ان خدائی میں افضلیت کہاں تھی؟ جیسے ایک دوسرا اس کا مطلب ہے خداؤں، جیسے وہ 360 خدا وہاں پڑے تھے، ان میں ایک بڑا خدا تھا، ایک وہ نظام تھا، ایک اس کے برعکس اللہ نے نظام بنایا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ہم میں ملبوس فرمایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، رحمت للعالمین بنایا، دونوں جہانوں کا سردار بنایا۔ تو جناب مولا علی کو نسل کا ہم راز بنایا۔ جناب مولا علی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں۔ اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں بھی نام علی کو رکھا۔ صفتیں جو اللہ کی صفات ہم بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، ہمارے ہاں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے جی اللہ کے نام ہے سارے، نہیں بھائیو میرے ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ اللہ کی صفتوں کے نام ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کو صفاتی صفات کا مطلب ہے صفت، یہ اللہ کے صفتوں کے نام ہیں، جیسے اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ علی ہے، یہ اللہ کی صفتوں میں سے جناب مولا علی جو ہیں یہ اللہ کی صفتوں میں سے صفت ہے۔ اور ہر بندے کی اپنی عقل ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، اپنا شعور ہے۔ جب تمام امتوں سے افضل بنایا
ان کی امت کے جو سربراہ تھے ان کو چھوڑ کے جو ان کی امتیں تھیں ان میں ہم کو افضل بنایا۔ اسی طرح اللہ نے ان نبی، رسول اور پیغمبروں میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کے گھرانے کو سب میں عزت، مقام اور مرتبہ، شان اور بلندی والا بنایا، سب میں، چاہے وہ موسیٰ ہوں، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، چاہے وہ سلیمان ہوں، چاہے وہ یوسف ہوں، چاہے وہ جناب یعقوب علیہ السلام ہوں، کوئی بھی پیغمبر، رسول، نبی لے لیں آپ، جس طرح ان کی امتوں میں ہماری امت کو افضل بنایا، اسی طرح نبی، رسول اور پیغمبروں میں اس گھرانے کو جو میرے آقا کا گھرانہ ہے اس کو افضل بنایا۔ تو جناب مولا علی کا شان، مقام اور مرتبہ جو اللہ نے دنیا میں بتا دیا، ہم نے اسے اپنا لیا، یہ ہمارے دماغوں میں ایڈجسٹ ہوگی، فٹ ہوگی بات کہ جس جنت کی ہم طلب لیے بیٹھے ہیں وہ مولا علی کی ہے، جس جنت کی ہم طلب لیے بیٹھے ہیں اس کے سردار مولا علی کے بچے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، میرے آقا کے نواسے ہیں وہ، عورتوں کی سردار وہ بھی جناب مولا علی کے گھر سے، آقا کی، وہ آقا سے کیا تعلق؟ آقا کی بیٹی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو مقام، مرتبہ، شان جناب مولا علی کو ملا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد جناب مولا علی کو ملا، کیونکہ اس جنت میں سب نے جانا ہے، جتنے بھی ایمان والے ہیں۔ جی، یہ بھی بات میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ وہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اسے وحدہ لا شریک مانا، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ جس نے سارا دن شرک کیا اس کے لیے نہیں۔ اور دوسری دلیل جنت جانے کی یہ ہے کہ جس نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی امت میں شمولیت کی، نبی کا امتی بنا، یہ پیغام اس کے لیے ہے، کیونکہ بخشش امت کی ہوئی، جنت میں امت نے جانا ہے، تفریق کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ قرآن میں منع کر رہا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کا مطلب تفریق کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں، پھر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں قرآن اور حدیث میں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہو، اس بات کی دلیل ہو کہ کسی جگہ یہ ثابت ہو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرقے کی حمایت کی ہو، تفریق کی حمایت کی ہو، اللہ نے تفریق کی حمایت کی ہو، تفریق والوں کے لیے کوئی اعلان کیا ہو، کوئی انعامات دینے کا وعدہ کیا ہو، نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے جس کو نوازا اور جس کو عقل سے نوازا، ایک کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ ہدایت دے کر بھیجتا ہے، جیسے مثال لے لیں جناب موسیٰ سے لے لیں، جناب عیسیٰ سے لے لیں، کیونکہ یہ جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں یہ ہدایت یافتہ تھے،
ان کے پاس وحی آتی تھی، ان کے پاس پیغامات آتے تھے، ان کے پاس اللہ کا حکم آتا تھا ایسے کرو۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی پیغام نہیں آتا، اس لیے اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا۔ ہمارے لیے مشکل اس لیے بن گئی کہ ہم نے علم کو لے لیا، عقل کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے جو پکار رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ میں نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، وہ کوشش کرے مجھ رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عقل والے میرے پاس رسائی کریں گے۔ کسی جگہ نہیں لکھا علم والے رسائی کریں گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی دلیل آپ کے سامنے ہے، یہ 73 فرقوں میں بٹے ہوئے، یہ سارا علم کا نتیجہ۔ یہ پڑھ پڑھ کے کتابیں اور نفرت کی وجہ سے من گڑت حدیثیں، بس ایک دوسرے کی نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے قتل و غارت تک یہ لوگ چلے گئے۔ وہ جو قتل ہوئے، وہ جو مدارس میں، وہ جو مسجدوں میں، وہ جو امام بارگاہوں میں جو بم بلاسٹ ہوئے، وہ جو لوگ مرے، وہ کون تھے؟ وہ میرے اور آپ کے بھائی لوگ تھے، میرے اور آپ کے عزیز تھے، وہ مسلمان تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، وہ نبی کی آل پر درود اور سلام بھیجنے والے تھے۔ آپ کوئی ایسی عبادت بتائیں، نفلی ہو، سنت ہو، تہجد ہو، فرض ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، کوئی عبادت لے لیں، ان کے ذکر کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ ان کا ذکر، کسی کا ذکر نہیں، ان کا ذکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو قل واللہ احد پڑھا کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے نہیں بولا قرآن پڑھا کرو، قرآن تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قل واللہ احد پڑھا کرو۔ یہ قرآن کا سمجھ لو جو اللہ کی حمد سے بھری ہوئی کوئی نعمت، اللہ کی جو مرتبے اور شان سے جو بھری ہوئی ہے، یہ وہ سورہ ہے، اس کو پڑھا کرو۔ یہ جب اللہ سنتا ہے تو بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہمیں آسانی دی، ہمیں مشکل نہیں دی۔ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا۔ ہمارے حافظ تو بن گئے، ہمارے قاری بن گئے، لیکن قرآن کو نہیں ترجمے سے پڑھا، چند لوگوں نے پڑھا۔ تو اللہ نے ہمیں عقل کیوں دی پھر؟ یہ کون کام کرے گا دین کا؟ آپ کر رہے ہو تو آپ عاقل کل، کوئی دوسرا بات کرے تو ڈگری لاؤ، کوئی دوسرا بات کرے تو کہتے ہو ڈگری لے کر آؤ، سرٹیفکیٹ لے کر آؤ۔ کس چیز کا سرٹیفکیٹ لائیں آپ کے پاس؟ ایک ذکر علی کر رہا ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کے وہ بھی نفرت، دوسرا ذکر علی نہیں کر رہا، وہ بھی نفرت، دونوں نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹارگٹ بنایا ہوا ہے ایک دوسرے کو۔ نکلیں اس بس سے باہر، اللہ کے بندے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی بن جائیں، ذکر علی عام کریں۔ یہ سنیوں کو بھی پتہ ہے، یہ بالخصوص میسج اہل سنت والجماعت کے لیے ہے۔
یہ ان سب جماعتوں کے لیے ہیں جو مولا علی کے ذکر سے جلتے ہیں۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ حکم پروردگار تھا، یہ فرمان مصطفیٰ تھا، اللہ نے حکم دیا، آقا نے ہم تک پہنچایا۔ مجھے میرے بھائیوں بتاؤ، کیا اللہ کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہو؟ قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ اٹھانے والا ہے، اللہ خالق ہے، خلق کرنے والا ہے، اللہ کن فیکون ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ چاہے کر سکتا ہے۔ وہ آقا کو وجہ تخلیق کائنات اور مولا علی کو ان کا ہمراز بنا سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خوبصورت ترین دلیل ہے ہی کونی کہ جس جنت میں آپ نے جانا ہے اس جنت کا جو مالک ہے اس کا نام مولا علی ہے۔ آپ اپنے سے مثال لے لیں، اپنے گھر سے مثال لے لیں، دوستوں کے گھر سے لے لیں، اور جہاں سے جی چاہے جس چاہے گھر سے مثال لے لیں، اس ہر گھر میں ایک نظام ہوتا ہے۔ میں آپ کے گھر آؤں گا تو آپ پہلے داخل ہوں گے، وہ آپ کا گھر ہے۔ میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹوں کے گھر میں جاؤں گا تو پہلے آپ انٹر ہوں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ویسا ہی معاملہ وہاں پر بھی ہے۔ وہ جو جنت ہے وہ مولا علی کے بچوں کی ہے، مولا علی کا گھر ہے، وہ وہاں کی سرداریاں مولا علی کے پاس ہیں، وہاں کوئی سردار نہیں ہے ان کے علاوہ، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول۔ وہاں معاملہ صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی آل کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نفرت سے باہر آ جاؤ۔ انہوں نے آپ کو دیا کیا ہے؟ آپ کو بچوں کو انہوں نے ذبح کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں تفرقہ ڈالا، کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی اور کافر بولا، ریٹن لکھ لکھ کے ایک دوسرے کو بتایا، فتوے جاری کیے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ نے سب کو عقل سے نوازا ہے، ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بہت علماء کو سنتے ہیں، محدثین کو سنتے ہیں، آپ ذاکروں کو سنتے ہیں، بہت ساروں کو ہر بندہ سنتا ہے، میں بھی سنتا رہا ہوں، میں ابھی بھی سنتا ہوں، مجھے جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے میں لیتا ہوں۔ میری کسی کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے، میری تو کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے۔ میرا مسئلہ صرف یہ ہے، کیونکہ یہ سیم مسئلہ ہر ایک کے ساتھ ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا ایسے آپ کے ساتھ بھی ہے، صرف آپ نے غور کرنا ہے، عقل کا استعمال کرنا ہے کہ جس ایمان ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ہمارے ساتھ میں بات کر رہا تھا، میں اگلی بات میں نے بولا یہ پہلے بات کرنے والی تھی کہ ہم شریعت سے باہر نہیں جا سکتے۔ میرے آقا کی شریعت ہے، یہ کسی مولوی کی لکھی ہوئی شریعت نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کی شریعت ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات کی شریعت ہے کہ دو گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، دو گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے۔ ہم نے جس کو اپنا امام بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امامت واقعی مولا علی کے گھر کی ہے۔
ہم نے جسے امام بنایا اس کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے 2 گواہ ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، اور یہاں پر 72 گروہ آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہ جو جتنے سننے والے ہیں یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے، خود چناؤ کرنا ہے۔ جیسے اب سیاست میں ووٹ کے لیے چناؤ کرتے ہیں نا بندہ، کہ یہ میرے عقل کے مطابق یہ بندہ صحیح ہے، سے ووٹ دینی چاہیے۔ وہ جو آپ کا اندر کا انسان ہے نا، جو وہ کہتا ہے نا، آپ ویسا کرتے ہیں۔ آگے کیا ہو رہا ہے اس کو ہمارا ذمہ نہیں ہے۔ ہمارا جو ذمہ تھا، جو ہمارے پاس امانت تھی، وہ ہم نے حقدار تک پہنچانی تھی۔ اب یہ اب آپ نے آپ سے سوال کریں، کیا میں نے یہ امانت حقدار تک پہنچائی؟ نہیں میرے بھائیو، ہم نے ہر جگہ ڈنڈی ماری، ہم نے چند ٹکوں کو اہمیت دے دی۔ ایک گاڑی کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک پلاٹ کے لیے ہم نے اہمیت دے کے اپنے جو ایمان تھا اس کو بیچ ڈالا۔ ہم نے امانت میں خیانت کر دی۔ خیانت کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہم نے کس کے ساتھ دشمنی کی؟ اپنی نسل کے ساتھ۔ آج ہم نے 72 گروہ سے جس کو جہنمی کہا جا رہا ہے اس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ جس امام کو 72 گروہ جہنمی کہیں تو ایسے ہی آپ سب کے پاس چلے جائیں فردن فردن۔ جس کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں جنتی، باقی جہنمی۔ ہر ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں، ہر ایک کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں، جن کے ہر ایک کے خلاف 72 گواہ ہوں گروہ کی شکل میں کہ وہ جنت جا سکتے ہیں۔ یہ سوال ہے میرا، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ایک میسج دے رہا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ نفرت نہیں کر رہا آپ سے، ہم میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بزرگ ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی۔ تو برائے مہربانی اللہ کے حکم کو مانے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کا ذکر کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ذرا غور کرے اس بات پہ۔ مالک ہمیشہ پہلے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو جس نے جنت جانا ہے اور سب سے پہلے جانا ہے وہ مولا علی کے ساتھ اٹھنے میں خوش رہے گا۔ ان کا ذکر اسی لیے عبادت قرار دیا گیا۔ دیکھیں نا وہاں پہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ عبادت گزار، جیسے ہمیں جو کنسپٹ ملا ہے، عبادت گزار، تہجد گزار، زکوٰۃ خیرات دینے والے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی خیر خواہی کرنے والے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے، کسی کی مدد کرنے والے، بہت سارے ایسے خوبصورت ترین لوگ موجود ہیں اس کائنات میں جن کی وجہ سے اللہ نے نظام کو چلایا ہوا ہے۔
کیا آپ نہیں چاہتے ہم بھی ہمارا نام بھی ان میں آ جائے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا نام بھی ان میں آئے؟ میں کو مثال دے دیتا ہوں. جناب یوسف علیہ السلام کو جب فروخت کیا جا رہا تھا، ہم نے ایک چیز سنی ہے، چاہے وہ پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے، لیکن بات بڑی سونی تھی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کافر سے بھی اچھی چیز بات ملے نا وہ لے لو. امید نہیں ہے ہمیں، لیکن اگر اچھی کو بات کر رہا ہے تو اس کو بولو ہاں یہ بات ٹھیک کی، آپ نے غلط نہیں کی، کیونکہ ٹھیک بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے. اچھی چیز جہاں سے ملے اس کو لے لو. یہ خوبصورت بات تھی کہ مائی زلیخا بھی چلی گئی ایک روئی کی اٹی لے کر. تو پوچھنے والوں نے پوچھا زلیخا تو کدھر آئی ہے؟ بولا یوسف کو خریدنے آئی ہوں. بولا کیا لائی ہو؟ بولا یہ روئی کی اٹی ہے میرے پاس. تو بولا کیا اس سے یوسف مل جائے گا؟ یہاں تو لوگ وزن کے ساتھ خریدنے کو تیار ہیں. ایک طرف مال و زر رکھو، ایک طرف یوسف کو بٹھاؤ اور ہم یوسف کو لے لیں گے. کیا زلیخا اس اٹی سے یوسف مل جائے گا؟ کیا امید لگا کے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس اٹی سے یوسف نہیں ملنا مجھے. یہاں تو بڑے بڑے تاجر کھڑے ہیں خریدنے کے لیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب کل اللہ بروز قیامت یوسف کے خریداروں کو بلائے گا کہ یوسف کے خریدار کھڑے ہو جاؤ، تو میں بھی ساتھ کھڑی ہوں گی، کیونکہ میرا نام ان میں ہوگا. میں کھڑی ہی اس لیے ہوں کہ جب وہاں وہ ٹائم آئے تو میرا نام اس میں موجود ہو. ان کو تو یہ نہیں پتا تھا یہ گورے نایاب کیا ہے، یہ خوبصورت ترین ہستی کون ہے. ان کو تو اس چیز کا علم نہیں تھا، وہ تو حسن پہ فدا ہو گئے تھے. تو میرے بھائیوں، جو چیز اچھی ہو جہاں سے وہ لے لیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اولاد کے، اپنی بچوں کے خیر خواہ بنیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے بچے کو جہنمی کہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کو، آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بھائی کو، اور یہاں تک کہ آپ کو کوئی جہنمی کہے؟ یہ چاہتے ہیں آپ؟ اگر چاہتے ہیں تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی ہیں تو پھر دیوبندی رہیں، بریلوی ہیں تو بریلوی رہیں، جعفری ہیں تو پھر جعفری رہیں، شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، سنی ہیں تو سنی رہیں، غیر مقلد ہے تو غیر مقلد رہیں، دیوبندی ہیں تو دیوبندی رہیں، وہابی ہیں تو پھر وہابی رہیں، اسماعیلی ہیں تو پھر اسماعیلی رہیں، راشدی ہیں تو پھر راشدی رہیں، جو ہیں وہ پھر وہ رہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو اگر جنتی کہلوانا ہے تو اس کے لیے جو خوبصورت ترین عمل ہے وہ ذکر علی ہے. میرا ایمان اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو دن کو ذکر علی کرے اور رات کو اللہ کے حضور پیش ہو جائے اور پھر اس کے آگے التجا کرے، اس سے مانگے اللہ ان کے صدقے عطا فرما، کیونکہ وجہ کا میننگ ہی یہی ہے کہ انہی کا صدقہ، انہی کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی. وہ نہ آتے تو کائنات ہی نہ ہوتی. میری آپ کی کیا حیثیت ہے، میرے اور آپ کی کیا اوقات ہے ان کے سامنے؟ کہاں وجہ تخلیق کائنات اور کہاں میں ہم.
اپنا گربان جھانکیں نا، ہم دن میں کیا کیا کرتے ہیں، کتنے گل کھلاتے ہیں دن میں ہم، کتنی رنگ بازیاں کرتے ہیں، کتنی شیطانی چالیں چلتے ہیں، کتنی نفرتیں بانٹتے ہیں ہم۔ اپنے آپ کو کیا دن میں کہلواتے ہیں سب سے، ایک کو چھوڑ کے 72 سے ہم جہنمی کہلوا رہے ہیں۔ امام وہ چنا جس کو 72 کرو جہنمی کہہ رہے ہیں، اس کو تو ریٹرن کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ان کے پاس نرمی ہے، وہ یہ کہ وہ کوشش لگے ہیں یہ ہماری طرف آ جائے، ہر ایک کوشش لگائے یہ میری طرف آ جائے، یہ بریلویت چھوڑے یہ دیوبندی ہو جائے، دیوبندی سوچ رہا ہے یہ بریلوی سوچ رہا ہے یہ دیوبندی چھوڑے اور میرے بریلوی ہو جائے، سنی کہہ رہا ہے شیعت کو چھوڑے اور سنی ہو جائے، اور شیعہ کہہ رہا ہے سنی سنت کو چھوڑے اور سنی کو چھوڑے فرقے کو اور میں وہ شیعہ ہو جائے۔ بس اس دوڑ میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، اس کاوش میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے ہم نے۔ لیکن کسی نے اس کام کے لیے دوڑ لگائی کہ کوئی اللہ کا نبی کا امتی بن جائے، یہ کبھی ہم نے اس کام کے لیے ٹائم صرف کیا ہے کبھی اپنی زندگی میں؟ سوچیں، کبھی اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ ہم نے تفریق کو نہیں، اللہ کی نبی کی امت کو اکٹھا کرنا ہے؟ کبھی نکلے ہیں باہر آپ؟ اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کو جو پسند ہے، وہ ہم نے کیا مانا ہے، وہ کیا ہے عمل۔ ہم حدیثوں کے لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ جو حدیثیں میں نے پڑھ کے سنائی وہ ساری ہر فرقہ مانتا ہے، یہ سب سے خوبصورت دلیل، یہ 73 کے 73 فرقے جو باتیں میں نے کہی ہیں، حدیث قدسی سنائی، وہ بھی یہ مانتے ہیں۔ نبی اور پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ آخری نبی کا امتی بنا، یہ سارے مانتے ہیں کیونکہ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے تفرقے سے منع فرمایا، یہ سارے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ سارے جانتے ہیں۔ بلکہ میرے نبی نے تو واضح کر کے بتا دیا، جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا وہ فرقے میں ہوگا، جوتی کی جوتی کے ساتھ مثال دے دی۔ کیونکہ اگر آپ حدیث کی پہلی لائن پڑھے نا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، میری امت کے بھی حالات ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہوئے۔ کن کے حالات کے متعلق بتا رہے ہیں میرے آقا؟ بنی اسرائیل کیا حالات ہوئے تھے؟ وہ ٹکڑوں میں بٹے تھے، 72 فرقے بنے تھے وہاں۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے، سب جہنم میں۔ سب کا کیا مطلب ہے؟ سارے کیوں اپنے سے دشمنی کر رہے ہیں؟ یہ بات سن کے بھی دشمنی کر رہے ہیں اپنے آپ سے، اور ان کی منحوس چالوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہ ایک جنتی 72 جہنمی۔ جب آقا نے واضح فرما دیا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے، پھر ایک جنتی کہاں سے ہو گیا؟ پھر آگے آپ وضاحت کر دی، صحابہ سے دلیل لی، جان ہی چھڑا لی، جن پہ ہم آج بحث کر رہے ہیں نا، جن کے لیے آج ہم لڑ رہے ہیں، اور اہل بیت سے ہم نے دشمنی ڈالی ہوئی ہے، انہی صحابہ سے میرے آقا نے دلیل دی، ان کو گواہ بنایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ کون ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی؟ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا
جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر، صحابہ کا نقش قدم کیا تھا بتائیں؟ کسی صحابی نے اپنے آپ کو سنی کہا ہو؟ کسی صحابی نے اپنے آپ کو شیعہ کہا ہو کہ میں فرقہ ہوں، شیعہ ہوں میں؟ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی موجودگی میں سب نبی کے امتی تھے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سنی شیعہ بعد میں بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، فقیت کو ختم کر کے گئے تھے، امت کو اکٹھا کر کے گئے تھے۔ فرمایا تھا تفرقے میں نہ پڑنا۔ یہ فرمان مصطفیٰ تھا، یہ امت کے لیے پیغام تھا، یہ امت کے لیے حکم تھا میرے نبی کا۔ کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بات کو سنا، اس پہ عمل کیا، اس کو مانا؟ نہیں۔ جس چیز سے میرے آقا نے منع فرمایا ہم اسی میں جا کے بیٹھے۔ کیونکہ یہ کوئی معاملہ خاندانی نہیں تھا، یہ کوئی معاملہ رشتہ داری کا نہیں تھا، یہ معاملہ انسانیت کا تھا جو میں نے اٹھایا آپ کے سامنے رکھا۔ اس وجہ سے میرے گھر میں بھی، میرے دوستوں میں بھی، میرے عزیزوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو میری بات کو سنتے تو ہیں، کہتے تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن عمل نہیں کر رہے، پھر بھی انہی کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور عبادت کے متعلق میں نے پاگے بھی ایک ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ کیا اللہ پہ یقین نہیں آپ کو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، زیادہ، آپ جہاں مرضی کاؤنٹنگ کر لیں۔ یہ آپ کے اندر کی جتنا اندر خوبصورت ہوگا اتنی وسعت ہوگی اس میں، اتنی آپ کو دور تک آپ چلے جا سکتے ہیں، کاؤنٹنگ لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے نماز کو فرض عین نہیں کیا، عین ہوتی نماز عین عبادت ہوتی تو اللہ کبھی نہ کہتا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز پڑھنی چھوڑ دیں، عبادت کرنی چھوڑ دیں اللہ کی، نہیں۔ امام ایسے فرنٹ پہ کھڑے کریں، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کیا ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے نہیں ہیں جو اس قابل ہوں کہ وہ امامت کرا سکیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایسا امام کھڑا ہو ہمارے سامنے جس کے مقتدی بنے، وہ ایسا ہو جو نبی کا امتی ہو؟ یہ نہیں چاہتے آپ؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی، آپ کے گھرانے کی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی کیا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہی کی زندگی کو اپنانا ہے ہم نے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا پڑھتے تھے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا رکھتے تھے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ آقا نے کیا ہے۔ عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ آقا نے کیا ہے۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ آقا نے دی ہے۔ خیرات کیوں دیتے ہیں؟ آقا نے دی ہے۔ تہجد کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا نے پڑھی ہے۔ اشراق کیوں پڑھتے ہیں؟ آقا نے پڑھے ہیں۔ اور بہت ساری عبادات ہیں،
لیکن سب کی قبولیت کے لیے اللہ نے جس عبادت کو عین عبادت قرار دیا وہ رزق حلال تھا۔ آپ بتائیں جس مسجد میں سود خور کے پیسے لگے ہوں، نجائز فروش کے پیسے لگے ہوں، کسی زانی کے پیسے لگے ہوں، کسی بدکار کے پیسے لگے ہوں، بتائیں ایسی جگہ پہ عبادت ہو جائے گی؟ آپ متفق ہیں اس بات سے تو کریں۔ جہاں سود خور کھڑا ہو، جہاں جس زانی کھڑا ہو، کیا ان کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ کیا آپ کا دل مطمئن ہے؟ کیا ایسی عبادت گاہ ہو جہاں 2-2 3-3 فٹ کا وقفہ رکھا کر نمازیں پڑھائی گئی ہوں اور حکم مصطفیٰ کی دھجیاں اڑائی گئی ہوں؟ آقا کا تو فرمان تھا کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کے کھڑے ہوں، ورنہ مڈل میں شیطان کھڑا ہو جائے گا۔ ہم نے کندھے سے کندھے میں تو 1-2 انچی کا فرق سے بھی ہم ڈرتے تھے، ان ظالموں نے ہمیں 2-2 فٹ کے وقفے میں کھڑا کر کے ہم سے نمازیں پڑھوائی۔ اتنا ان کے اوپر یہود و نصارہ کا خوف اور لرزہ طاری ہے کہ یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے حکم کی فرما برداری بھی نہیں کر سکے۔ کیا آپ لوگوں نے کرونا کے وقت میں گھر میں نماز با جماعت نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو مجھے بتائیں۔ گھروں میں نماز نہیں پڑھی، گھروں میں با جماعت نماز نہیں پڑھی؟ ڈھیروں جگہ میں نے دیکھا کہ با جماعت میں نے خود وہاں پڑھی، نہیں تو گھروں میں تو ہم نے پڑھی، پھر کیسے ہوگی گھر میں نماز؟ میرے بھائیوں تب ہو سکتی ہے، یہ تو بہت نازک معاملہ ہے، وہ تو ایک بیماری تھی، ایک ہوا تھی، ایک بدنظمی پھیلائی گئی، انسانیت کو ٹارچر کیا گیا۔ یہ انسانیت کے لیے تو تھا ہی تھا، لیکن انسانیت میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے تھا کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط ہیں یا کتنے کمزور ہو چکے ہیں، اور انہوں نے خوب مشاہدہ کیا کہ ان کا ایمان ختم ہو چکے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، بہت سارے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ حکم مصطفیٰ تھا، یہ فرمان مصطفیٰ تھا، فرمان مصطفیٰ تھا، یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، سنو میری امت، میری امتیوں سنو، یہ پیغام آپ کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب جو شداد کا کرے گا وہ شداد کے ساتھ، جو نمرود کا کرے گا وہ نمرود کے ساتھ، جو یزید کا کرے گا اس کا یزید کے ساتھ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی پیچیدگی میں نہ جاؤں، لیکن یہ ایک واحد ایسا نام ہے جو سر فہرست ہے، جس کو غیر مقلد بھی دلیری سے نہیں بیان کرتے، اور میرے خیال میں کسی نے ابھی تک اپنے کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھا ہے، خیری میری۔ لیکن ایسی غلاظت پیدا ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، دیر نہیں لگتی، کیا پتہ کب کہاں کوئی ایسا آ جائے جو بچے کا نام بھی یزید رکھ لے۔ لیکن میرا ایمان تو یہ کہتا ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، جو جنت کا طلبگار ہوگا، وہ مولا علی کے سامنے کسی کو حمیت نہیں دے گا، نبی کے گھرانے کے سامنے کسی کو کوئی حمیت نہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ جو دے رہا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ لیکن نبی کی عظمت میں حد کراس کرنا،
اللہ کے برابری میں لے آنا، نبی کو اور نبی کے گھرانے کو اللہ کی برابری پہ لے آنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں۔ خدا سے خدائی بنی، مخلوق اور خدائی ایک ہی ہے، اس کا کوئی دو مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لفظ اللہ کے لیے آیا ہے وہ لفظ اللہ ہے، باقی 99 نام اس کی صفتوں کے ہیں، اور علی اس میں ایک صفت ہے۔ اور میرا ایمان اور میرا عقیدہ اور میرا جو تصوف ہے، جو میرا جو اندر کا جو انسان ہے، وہ یہ مجھ سے کہتا ہے کہ جو شان ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے کو ملی، آپ کے 4 نسلوں کو ذبح کروایا، اللہ اکبر۔ آج ہم سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ یار شرم کرو، آپ اس چیز کے لیے خلق ہوئے تھے، تحقیقات کے لیے خلق ہوئے تھے، تو 4 ادھر ذبح کروا دیے کنبے، ادھر دیکھو ادھر کیا ہے، اس نسل کو بھی دیکھ لو۔ کس چیز کا خوف ہے آپ کو؟ اگر بہت شوق ہے نا حدیث کو پڑھنے کا، بہت شوق ہے صحابہ کے کردار کو بیان کرنے کا، بہت شوق ہے شان اہل بیت بیان کرنے کا، تو کریں، لیکن بغض مت پھیلائیں، ایسی گفتگو مت کریں جو نفرت کی طرف لے جائے آپ کو۔ جس چیز پر خاموشی بنتی ہے وہاں خاموشی اختیار کریں۔ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو جہنمی کہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہم کسی صحابی کو برا کہیں، ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ باتیں کریں گے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ دوستی نہیں، دشمنی کر رہے ہیں، محبت نہیں کر رہے، نفرت پر پھیلا رہے ہیں۔ ان کے لیے نفرتیں ہم اکٹھی کر رہے ہیں، نفرتیں ان کے لیے پھیلا رہے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑو، کوئی عقل کل نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ریٹن نہیں ہے کہ ہے کسی کے پاس مجھے بتائے کہ میں عقل کل ہوں، میں نے جو کہہ دیا بس وہی سچ ہے۔ کوئی کہے میں عقل کل ہوں، کوئی ریٹن دے مجھے عقل کل کا۔ عقل رب کی عطا سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہے۔ استعمال کریں گے تو اور اللہ کے قرب میں اور نزدیک ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، نبی کے امتی بن جائیں، مولا علی کے شہادت کے دن آج عہد کریں کہ آپ نے امت اور اسلام کی بقا کے لیے جام شہادت نوش کیا، تو ہم نے ان کی رہنمائی میں جانا تھا، ان کو اپنا رہبر بنانا تھا، ان سے رہنمائی لینی تھی۔ وہ علم کا دروازہ تھے، کوئی اور نہیں، وہ سب کے سردار تھے۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو آقا تمام انبیاء کے مولا، میرے آقا تمام پیغمبروں کے مولا، میرے آقا تمام ملائکہ کے مولا، میرے آقا تمام جنت کی حوروں کے مولا، میرے آقا تمام صحابہ کے مولا، میرے آقا تمام امت کے مولا، تمام امتوں کے مولا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا
کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس نے علی سے بغض رکھی اس نے مجھ محمد سے بغض رکھی، عداوت رکھی، اور جس نے مجھ محمد سے رکھی اس نے اللہ سے وہ عداوت اور بغض رکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ معاملہ بالکل ڈائریکٹ ہے، اس میں انڈائریکٹ والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جس جنت کے طلبگار ہو وہ علی کے بچوں کی ہے، علی کی جنت ہے، وہاں علی کی سرداریاں ہیں، وہاں کسی صحابی کی کوئی سرداری نہیں ہے، وہاں کسی نبی پیغمبر کی کوئی رسول کی کوئی سی کی سرداری نہیں ہے۔ یہ جہاں کے بھی مالک وہ، اس جہاں کے بھی مالک وہ، کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کل میں وہ سن رہا تھا، وہ اہل حدیث کے ایک مولوی صاحب ہیں، اللہ کرے ان کا نام میرے ذہن میں آ جائے، زیادہ وہ ٹاک شو میں آتے ہیں مفتی انیف قریشی صاحب کے ساتھ۔ تو انہوں نے کل وہ ایک چیز بتائی کہ جناب مولا علی کے بچوں کی شان بتائی کہ ان کے نام بھی اللہ نے پہلے سے رکھ دیے تھے، اور ساتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ساتھ میں لا کے انہوں نے خوبصورت ترین بات کر دی، اس بات کو 4 چاند لگا دیے۔ وہ جو مال غنیمت کا معاملہ تھا، 4 چاند لگا دیے۔ ہوں اہل حدیث، لیکن بات جو انہوں نے صحیح کہی ہے، انہوں نے دل میں گھر کر کی ہے بات، وہ کہ مال غنیمت میں ان کو زیادہ ملتا ہے، ہمیں کم کیوں ملتا ہے؟ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کم ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھا دیا جائے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ ان جیسا بابا ہے، ان جیسا بابا لاؤ تو لے لو، ان کے نانا جیسا نانا لاؤ تو لے لو، ان کی ماں جیسی ماں لاؤ تو لے لو، میں دوں گا، میں حاکم ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ان کی عظمتیں اور شانیں اور بلندیاں ہیں۔ آج جب اس بحث میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کعبہ کے اندر ولادت نہیں ہوئی، بھائی اللہ جو چاہے کعبہ کے اندر بت ہو سکتے ہیں تو ولادت نہیں ہو سکتی؟ پھر ولادت کس کی ہوئی ہے؟ جنت کے سردار کی ولادت ہوئی ہے، کیا کسی کو تکلیف ہے؟ جنت کے سردار کی ولادت کی ہے اللہ نے، جس کو جنت کا سردار بنایا ہے، مالک اور مختار بنایا ہے، جس کے نام کے ذکر کو عبادت قرار دے کے اپنے صفتوں میں بھی اس کا نام کو رکھا ہے۔ ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ بڑا کون چھوٹا کون، نکلیں اس چکر سے باہر۔ آپ جو مرضی کر لیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے سردار نہیں بن سکتے، وہ کسی پہ سبقت نہیں لے سکتے، وہ میرے آقا کے غلام ہیں۔ آپ کا نوکر کسی پہ سبقت آپ کے بچے پہ نہیں لے سکتا، تو وہاں کیسے؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے لیے معیار اور ادھر معیار، دوہرا معیار، شرم نہیں آتی دوہرا معیار پہ؟ جب سب کے اکٹھا کر کے 1.25 کے مجمع کو آگاہ کر دیا، وہ بھی صحابہ کا مجمع تھا، وہ تابعی اور تبع تابعین کا مجمع نہیں تھا، وہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، 1.25 کا مجمع تھا۔ سب سے قرار لیا، کون کون مجھے اپنا حق اور مولا مانتا ہے؟ جب سب نے اقرار کر لیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا اور مولا ہے، ہمارے جانیں، ہمارے مال زار، ماں باپ، سب کچھ آپ پہ قربان، تو آقا نے فرمایا پھر سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی۔ جس کا میں سردار، جو مجھے اپنا کیا ابو بکر صدیق
کیا بلال حبشی، کیا ڈھیر سارے صحابہ کیا نبی کو اپنا دوست کہتے تھے؟ تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری جانیں قربان، ہمارے بچے قربان، ہمارا مال زر قربان، ہمارے ماں باپ قربان آپ پہ، آپ کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑ دیں گے۔ جو دین آپ نے ہمیں دیا ہے، جو پیغام آپ نے ہمیں دیا ہے، اس پہ ہر کچھ قربان، ہر چیز قربان۔ ہمارا تو حق یہ بنتا تھا کہ ان کی قربانیاں پیش کرتے، ہمارا حق یہ بنتا تھا کہ شان مولا علی دن کو ہر روز ذکر کرتے ان کا، لیکن ہم نے نفرت لے لی، ہم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا لیا، ہم نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا لیا، ہم نے نون لیگ کا گھر پہ جھنڈا لگا لیا، ہم نے جے یو آئی کا جھنڈا لگا لیا، ہم نے الطاف حسین کا جھنڈا لگا لیا، ایم کیو ایم کا جھنڈا لگا لیا، فنکشن پیپلز پارٹی کا جھنڈا، ہم نے ہر ایک کا جھنڈا گھر پہ لگا لیا، کہ نبی کے گھر کا جھنڈا نہیں لگایا اپنے گھر پہ۔ اپنے گھر پہ نبی کا جھنڈا نہیں لگایا، تفریق کا جھنڈا لگا لیا ہم نے، یا رسول اللہ کا جھنڈا سنیوں والا لگا لیا، شیعوں نے علم بنا کے اوپر 5 وہ ہاتھ ایک بنا کے اوپر کھڑا کر کے انہوں نے اپنا جھنڈا لگا دیا، ایک بتا دیا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ کسی نے نبی کا جو علم تھا وہ لگایا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر وہ 5 والا جو آپ ہاتھ اوپر لگاتے ہیں 5 تن کی نسبت سے، کیا وہ لگا دیکھا؟ کہیں سے وہ ثابت ہے؟ وہ علم تھا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ اسلام کا علم تھا، وہ دین اسلام کا علم تھا۔ کیا ہم نے اس کو اپنے گھر پہ نصب کیا؟ کیا ہم نے جناب مولا علی کو جو علم آپ نے اٹھایا اس کو نصب کیا؟ کیا جو علم جناب غازی عباس نے اٹھایا کیا اس کو اپنے گھر پہ نصب کیا؟ جو السلام کی بقا کے لیے اٹھایا گیا تھا اس کو نصب کیا ہم نے اپنے گھروں پہ؟ نہیں، ہم نے تفریق کا علم لگا لیا، نفرت کا علم لگا لیا، سیاست کا علم لگا لیا، لیکن اللہ کے گھر کا وہ علم جس کے لیے ساری رات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے نہیں، ایک ہی دعا تھی، یا اللہ صبح ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرا نام جاری ہو، آقا مجھے کہے کہ عمر جاؤ، اللہ نے فتح تمہارے ہاتھ پہ لکھ دی ہے۔ وہ ساری رات اسی دعا میں، اسی کشمکش میں رہے، کاش علم صبح مجھے مل جائے، ہر ایک صحابی کی خواہش علم مجھے مل جائے، لیکن نصرت کو اللہ نے بتا دیا یہ نصرت کس کی ہے، نصرت کون لے کر آیا ہے۔ اب باقی جنگوں کو دیکھ لیں، نصرت کس کے ہاتھ پہ تھی، وجہ کون تھا؟ لیکن آج ہم اس ایمان کی طاقت پہ ہم نفی کرتے ہیں۔ میں نے ایک سنا جی کو فتح خیبر پہ وہ جو قلعے کا دروازہ تھا اس کو 40 کسی جگہ 80 لوگ پکڑ کے دروازے کو کھولتے تھے، تو جناب مولا علی نے اسے پکڑ کر اکھاڑ کے پھینکا۔ اب عقل کہہ رہی ہے نہیں یار اتنا یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ عقل نہیں مانتی۔ ہاں یہ میں بھی مانتا ہوں کہ آپ کے باڈی بلڈر یہ کام نہیں کر سکتے، یہ میں بھی مانتا ہوں، یہ میرا بھی ایمان اور میرا بھی اس بات پہ عقیدہ ہے، لیکن جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو، جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نصرت ہو، جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی پاور ہو،
جس کی بیک پہ وجہ تخلیق کائنات ہو، جس کی زبان سے اللہ لفظ جاری کروائے وہ وجہ تخلیق کائنات ہو، تمام نبیوں کا سردار ہو، یہ جتنے بھی معاملات ہوئے یہ اللہ کی رضا سے ہوئے۔ آج اس پہ شک کر رہے ہیں کہ مولا علی نے دروازہ کیسے اکھاڑا، تو اس پہ کیوں نہیں شک کرتے آپ؟ اللہ عقل کے اندو، اللہ آپ کو عقل دے۔ وہ آصف بن برخیہ، وہ جو سلیمان علیہ السلام کا پتہ نہیں ریلیٹیو تھا یا حواریوں میں تھا آپ کے، وہ پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے؟ حضور آنکھیں بند کریں، تخت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، بند کر کے کھولیں، وہ کوسوں میل دور سے لا سکتا ہے۔ تو کہاں میرے مولا علی کی شان؟ وہ جو مرحب جس کے سامنے 1000 کا لشکر نہیں کھڑا ہوتا تھا، وہ اکیلے علی نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ایک ہی وار سے۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اپنے بڑوں پہ فخر نہیں آپ کو؟ یہ باتیں تو وہ کرتے ہیں جن کو اپنے بڑوں پہ فخر نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا اور سردار ہمارے مولا علی ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، جن کو ان کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے ذکر سے ہی لوگ ولی بنتے ہیں۔ یہ بریلوی مسلک یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس چیز کو۔ ان سب کو پتہ ہے علی علی کرنے کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو شہادت ہوئی ہے یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ جناب مولا علی کی اللہ کے ساتھ ملاقات تھی۔ ان کے نور اللہ نے پہلے ہی خلق فرما دیے تھے، اور فرمایا میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ بات ختم ہو گئی کہ اللہ نور سے نہیں بنا سکتا؟ اللہ کی تخلیق پر شک ہے آپ کو؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، ان کی عظمت کے گھوڑے دوڑاؤ نا، آپ کو سمجھ آ جائے گی عشق مصطفیٰ کیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا دین اسلام کیا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا حکم پروردگار اللہ کا حکم کیا ہے، اس وحدہ لا شریک کا حکم کیا ہے۔ اگر میرے بھائیوں اپنی عبادت چاہتے ہو تو اس سے پہلے رزق حلال پہ فوکس کرو۔ اللہ نے واضح فرما دیا اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں رب ہو کے معاف نہیں کروں گا۔ میں تمام عالمین کا رب ہوں، میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون سے حقوق اپنے اپنائے ہوئے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ۔ میں نے چھوٹی سی بات بھی آپ کو تھوڑی سی چلیں گفتگو میں ذرا شائستگی ڈالنے کے لیے، ذرا خوبصورت کرنے کے لیے، کسی نے پوچھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس آگ پہ ہیوی ہو جائے، اس کو بجھا دے؟ تو بولا پانی ہے، اس پہ پانی گراؤ آگ بجھ جائے گی۔ بولا اس پانی پہ بھی کوئی چیز ہیوی ہے جو اس پہ اختیار رکھتی ہو؟ بولا ہاں ہے۔ بولا کیا چیز ہے؟ بولا کہ جاندار۔ کون؟ جاندار، جو اسے پیتے ہیں ضم کر جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ پوچھا بولا اس جاندار پہ بھی کوئی چیز ہیوی ہے؟ بولا ہاں۔
بولا کیا؟ بولا موت. ساری باتیں ہر ایک کو آنی ہے. بالکل سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں. اس میں کوئی چکر نہیں ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا یا میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا. بولا اس موت پہ بھی کوئی چیز ہیوی ہے؟ بولا ہاں ہے. بولا کیا؟ بولا صدقہ، جو بلاؤں کو بھی کھا جاتا ہے، جو آئی کو ٹال دیتا ہے. اب صدقہ دو، وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس کی دلیل جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بیان فرما دی کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اس کا جو بنتا ہے اللہ اس کو گٹھا دے دے. تو جو اسے ملا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اللہ نے کیا دیا اسے. لیکن جب کچھ عرصے بعد آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں میلہ لگا ہوا ہے. کیونکہ اس بات کی دلیل اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان فرمائی تھی کہ میرے رستے میں 1 روپیہ خرچ کرو، میں 10 دنیا میں دوں گا، 70 آخرت میں دوں گا. میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا اور 70 قدم آپ کو جنت کے قریب کر دوں گا. تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جب رزق بڑھاتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ رزق کدھر جانا ہے، پھر اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے. تو فرمایا صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، موت کو ٹال دیتا ہے. موت آنی ہے لیکن ٹال دیتا ہے. فرمایا اس صدقے کے اوپر بھی کوئی چیز ہیوی ہے، بنتی تو نہیں ویسے لیکن کچھ چیز ہیوی ہے اس صدقے کے اوپر بھی، کوئی فوقیت رکھتی ہو؟ بولا ہاں ہے. جس بندے نے بات لکھی نا جی، میں کہتا ہوں جی کمال اس بندے نے کی. اللہ اس کی زندگی میں، اللہ اس کے گھر میں، اللہ اس کی اولاد میں، کیونکہ اس نے سچ بیان کیا. کڑوا تھا لیکن کیا، اس نے ہمت کی ہے. برکتیں ڈالے اللہ اس کی زندگی میں، اس کی نسلوں میں اللہ برکتیں ڈالے. جس نے یہ جرت کی، یہ بات بیان کی، لکھی اور بیان کی. جس نے لکھی اس کے بھی اور جس نے بیان کی اللہ اس کے بھی. فرمایا صدقے پہ بھی کوئی چیز؟ بولا ہاں ہے. بولا کیا؟ بولا مولوی. بولا وہ کیسے؟ بولا یہ وہ ظالم ہے، یہ وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں جو صدقے اور خیرات سے مسجد یا مدرسہ بنے گا، کیا وہاں سے آپ کو دین ملے گا؟ کیا دین دینے والے صدقے خیراتوں پہ پلتے ہیں؟ اللہ کے گھر اپنی کمائی کا پیسہ لگا کے گھر بناؤ. ہم نے اللہ کے گھر کے باہر ڈبے لگا دیے صدقے اور خیرات کے. میں آپ کو دور نہیں لے کے جانا چاہتا، میں گجر خان کا رہائشی ہوں. ہمارے مرکزی جامع مسجد جو تھانہ گجر خان کے ساتھ منسلک ہے، ایک مڈل میں گلی ہے، پہلے مسجد ہے. آپ پنڈی سے آئیں تو پہلے آپ کے یہاں جناب علی تھانہ آئے گا، پھر آگے مسجد آئے گی. اگر آپ جہلم والی سائڈ سے آئیں تو پہلے مسجد آئے گی، پھر آگے گلی کے بعد تھانہ آئے گا. تو اس کے باہر دیکھ لیں آپ، سبز کلر کے ڈبے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ سپیکر لگے ہوئے ہیں، صدقات خیرات مانگ رہے ہیں. کیا ایسے لوگ جو صدقہ خیرات گٹھا کر کے دین کا کام کریں گے، کیا اس میں برکت آئے گی؟ سود خور کے پیسے لے لیں اور صدقے اور خیرات کے پیسے لے کے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے گھر کی تعمیرات کی. اللہ کے جہاں مدرسہ بنایا وہ بھی اللہ کے گھر بنتا ہے. وہاں پہ بھی ہم، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پڑھ کے جو عالمہ فاضلہ بن گئی، وہ جو عالم بن کے، میرے بڑے بھائی، میرے بزرگوں کی جگہ کوئی بھی عمر رسیدہ، تو وہ ان مدرسوں سے کیا دین دیں گے ہمیں؟ ہم بات حق بنتا تھا اصلاح کے لیے کرے.
ہم بات کرتے ہیں لڑنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، ہم سچ نہیں سنتے، ہم حقائق کو نہیں سن رہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی ذات کی دشمنی، جب معاملہ مولا علی کی ذات کا آیا تو آپ نے تلوار پیچھے کر لی، بولا میں نہیں چاہتا کہ میں اس میں شامل ہو۔ میں نے تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا تھا، اپنے لیے نہیں۔ برائے مہربانی اپنے اندر سے یہ میں کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ میں کچھ نہیں بھائی، میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں سوائے نفرت کے، سوائے دوری کے، سوائے بغاوت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ میں ہی ہے جو آپ کو بغاوت پہ اکساتی ہے، یہ میں ہی ہے جو آپ سے قتل کروا دیتی ہے۔ اس میں کو نکال کے باہر پھینک دیں، نبی کے امتی بن جائیں، امت کے خیر خواہ بن جائیں۔ اور وہ جو جماعت تھی نا میرے بھائیوں، وہ جو صحابہ کی جماعت تھی، وہ سارے امتی تھے۔ میں بھی الحمدللہ اسی جماعت میں شامل ہوا ہوں جو میرے آقا چھوڑ کر گئے تھے، وہ امتیوں کی جماعت تھی۔ تو اس کے لیے مجھے کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے تفریق کو چھوڑا۔ بتر کو تو میں ویسے ہی جہنمی کہہ رہا تھا، اور جس مسلک بریلوی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا ان کو جنتی اور بتروں کو جہنمی کہہ رہا تھا۔ لیکن میں نے پھر بتروں کو سوچا تو پھر میں نے ایک کو بھی چھوڑا، اور جیسا میں نے ان کو چھوڑا تو میرے سے وہ ٹائٹل اتر گیا، میرے نام سے سنی بریلوی والا ٹائٹل میرے نام سے اتر گیا۔ پھر پیچھے جو بچا وہ ٹائٹل بچا صرف امتی کا میرے پاس، کیونکہ دعوے دار تو ہر ایک نبی کا امتی ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ نبی کا امتی ہے۔ لیکن میں صرف امتی نہیں بنا، میں جہاں بیٹھتا ہوں میں ذکر علی کے بغیر میرا بات نہیں ہوتی، میرا معاملہ نہیں ہوتا، ان کے ذکر کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کے حضور پیش ہوں تو پیچھے میرے پاس ڈھیر سارا مواد ہو کہ اللہ پاک پروردگار تیرے حضور پیش ہوا ہو اور تیرے حکم کے مطابق تو نہیں کر سکا، لیکن یا اللہ میں نے کوشش ضرور کی، کہ اللہ جو تو نے حکم دیا اس کی میں نے کوشش ضرور کی، وہ چنگاری میں نے کوشش کی کہ لوگوں کے، انسانوں کے اور ایمان والوں کے سینوں میں جلاؤں۔ پاک پروردگار میں نے کوشش کی نفرت کو ختم کرنے کی، یا اللہ میں نے کوشش کی بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ بیٹھانے کی، یا اللہ میں نے کوشش کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کرنے کی، ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانے کی، یا اللہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تابع داری کرنے کی بھی کوشش کی، ان کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ جو مجھ سے نافرمانی ہوئی اس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، لیکن یا اللہ میں نے کوشش کی کہ میں انسانوں میں جہاں بیٹھتا ہوں، اللہ نے مجھے، میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو اور مجھے انسان بنا کے بھیجا ہے، تو ہمارا حق بنتا تھا ہم انسانیت کے تقاضے پورے کرتے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنتے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بنے۔ تفریق کو لے لیا، نفرت کو لے لیا، بغاوت کو لے لیا، بھائی چارے کو چھوڑ دیا، سکے بھائیوں میں نفرت ڈال دی، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جہنمی کروایا۔ کس نے؟ اس نفرت نے، اس تفریق نے۔ آج ترہتروں سے پوچھ لیں، انہیں بولے حلف دے کے بتاؤ، نبی کے فرمان کو سامنے رکھ کر بتاؤ، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر بتاؤ، اس کے اندر سے بتاؤ، جنت کون جائے گا؟
میرے بھائی یہ سارے زندگی کی جو معاملات دوڑ لگائی ہوئی ہے کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ جنت۔ یہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کو سروں پہ ہاتھ رکھنا، کیوں کر رہے ہیں؟ جنت کی لالچ، جنت کے لیے کر رہے ہیں سارے۔ اللہ آپ کو اور توفیق دے۔ یہ تو عیسائی بھی کرے گا، اللہ اس کو بھی توفیق دے دے گا۔ انسانیت کی جو بھی خدمت کرے گا اللہ اسے نواز دے گا۔ ایمان والے کی پہچان یہ بتائی کہ وہ نبی کا امتی ہوگا، میرا بندہ ہوگا، تو پھر میں اسے مرتبے اور مقام اور منزلت عطا کروں گا۔ یہ ولی کیسے بن گئے؟ کسی چن کر بنایا ہے ان کو؟ نہیں، انہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے کوششیں کی ہیں، ذکر علی کیا ہے، نفرت کے بغیر کیا ہے، امت میں تفرقہ نہیں ڈالا، جھوٹ نہیں بولا۔ ہم بچپن میں کتاب میں پڑھتے تھے کہ جناب غوث اعظم آپ بغداد جا رہے تھے تو آپ کی ماں نے آپ کے جو اوپر کپڑا پہنا تو اس کے اندر جو دینار تھے، جو بھی اس دور میں جو تھا، وہ سی دیے تھے، تو رستوں میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا۔ جب آپ کے پاس آئے تو بولا آپ کے پاس کیا ہے؟ بولا میرے پاس دینار ہیں۔ انہوں نے تلاشی لی، دینار نہیں ملے۔ بولا جھوٹ بولتے ہو، سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے بولا ہاں کیا ہے تمہارے پاس؟ بولا میرے پاس دینار ہیں۔ بولا کہاں ہیں؟ بولا یہ دیکھیں، یہ میری ماں نے میرے اندر سی کے دیے ہیں، اس کو سیفٹی کے لیے سیف کر کے دیے ہیں۔ اس نے بولا تم جھوٹ بول کے بچ بھی سکتے تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس۔ بولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہی عمل میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں 4 عیب ہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے اخلاق اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے آپ کا کلمہ اسی لیے پڑھا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، بتائیے عیب مجھ سے کیسے ختم ہوں گے؟ کیا میں 1-2 عیب چھوڑ دوں؟ تو آپ نے بولا 1-2 کو چھوڑو، صرف ایک چھوڑ دو، باقی بے شک کرو، لیکن ایک عیب چھوڑ دو۔ نبی نے نہیں فرمایا کہ باقی عیبوں کو تم چھوڑ دو، نہیں، فرمایا ایک عیب صرف چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ وہ خوش ہو گئے، فرمایا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا چھوڑ دو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ خوش ہو گئے، لیکن جب وہ جو خماری تھی نا، جو وجہ تخلیق کائنات کی موجودگی میں انسان پہ طاری ہو جاتی ہے، جیسے ہم آج اپنے اس خواہش میں بیٹھے ہوئے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے، تڑپ اٹھتا ہے سینہ، یہاں تک کہ ہم نے مدینہ جانا ہوتا ہے تو سینہ تڑپ اٹھتا ہے کہ اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اللہ نے وہاں کا جو بلاوا تھا وہاں سے آ گیا ہے، قسم اللہ کی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جب آپ کا بلاوا آنا ہے نا تو آپ کو سمجھ بھی نہیں لگے گی آپ وہاں بیٹھے ہوں گے، ٹکٹ آپ کے گھر آ جائے گا، چل کے آئے گا۔ یہ میں آپ کو صحیح جینون بات بتا رہا ہوں، میں اپنے سے مثال دے دیتا ہوں، کسی سے کیا مثال دوں۔ میں نے عیدگاہ والے جو پیر صاحب ہیں ان کے ساتھ میں نے پیمنٹ دی، میرے بہنوئی حاجی مناف صاحب اور اللہ جنت نصیب کرے چودھری شہزاد صاحب، تو حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، تو میں نے پیمنٹ دی، تو وہ قافلہ غالباً 2011 کا تھا غالباً، تو قافلہ ہی نہیں گیا، پیمنٹ دی قافلہ نہیں گیا۔ 2014 میں کوئی پیسے نہیں تھے پاس، یہ نہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ۔ وہ میرے بات ہے بزنس مین کبھی لاکھوں پاکٹ میں جیب میں پڑے ہوتے ہیں اور کبھی کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، یہ سارے دکاندار جو بزنس مین ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔
تو اس ٹائم موجودہ حالات میں میرے پاس کچھ نہیں پڑا ہوا تھا کیش میں، تو میرے پاس ٹکٹ آ گیا مدینہ کی حاضری کا، اللہ کے گھر کی زیارت کا، کعبہ بیت اللہ کی زیارت کا میرے پاس ٹکٹ آ گیا، اللہ نے بھیج دیا نبی کے صدقے۔ تو 2014 میں پہنچ گیا وہاں پہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کو اپنے سے مثال دی اور حلفاً جینون بات بتا رہا ہوں، اور میں نے نام اسی لیے لیے ہیں، ایک تو چلو اللہ پاک ان کو مغفرت کرے، لیکن حافظ غلام مصطفیٰ صاحب زندہ ہیں، حاجی مناف صاحب زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو زندگی صحت عطا فرمائے۔ یہ لوگ آج بھی وٹنس ہیں اس بات کے۔ اور یہ جب میرا دوسرا بندوبست ہوا نا جانے کا، تو حاجی مناف صاحب آئے تھے میرے پاس، علی پاسپورٹ دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اللہ کا نظام بنا ہوا ہے، اللہ کا قانون بنا ہوا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا تھا، نہ کہ بیٹھ کے ہم صحابہ پہ، اہل بیت پہ بیٹھ کے ہم بحث کرتے۔ ہم نے جنت جانا ہے، اللہ کے حکم سننا ہے، نبی کا فرمان سننا ہے، جو عملاً کام کرنے والے ہم نے وہ کرنے تھے، نہ کہ بیٹھ کے کسی کو برا بھلا کہنا تھا۔ ہمیں اس لیے خلق نہیں کیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک دعا کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جناب مولا علی کی شہادت کے صدقے، اس خوبصورت دن کے صدقے، اس خوبصورت مہینے کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے، اللہ پاک اس آخری عشرے کے صدقے، اللہ پاک آپ کے، سننے والوں کے، اور اللہ پاک جو ہمارے آباء و اجداد میں سے دنیا فانی سے کوچ کر گئے، چلے گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، بتا کر چلے گئے کہ سب نے جانا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، اللہ پاک امت مسلمہ کی خیر فرما، اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، اللہ پاک ہمیں خیر، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا۔ اس میں نے ایک پڑھ رہا تھا 6 چیزیں بتائی گئیں، جس میں ایک بات جو سب سے اینڈ پہ تھی، چھٹی بات رکھی ہوئی تھی کہ کسی کے پیچھے بھی اس کا اللہ میں خیر خواہ ہو، وہ انسان ہے۔ یہ انسانیت کا بتایا گیا ہے کہ میرے اور آپ کا تعلق ہے، تو میری غیر موجودگی یا آپ کی غیر موجودگی میں بھی کوئی بات، کوئی معاملہ، کچھ بھی ہو جو آپ کے سامنے میرے متعلق، میرے سامنے آپ کے متعلق، ہم اگر انسان ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے دوست کے، اپنے بھائی کے خیر خواہ بنیں، نہ کہ اس کے دشمن، نہ کہ یہاں سے سنیں اور وہاں سے۔ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ جی میرے سامنے تو بڑا حاجی نمازی بڑھنا ہے، آج سنے نا کرتوت اس نے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو نشر کرنے والے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے پردہ رکھو، ہم وہ جاہل ہیں جو سارا دن پیچھے سے آوازیں دینے والے بنے ہوئے ہیں، پردہ نہیں رکھ رہے، ننگا کر رہے ہیں۔ اس ننگے پن کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس تفریق کی وجہ سے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام تھا، اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ کون اٹھوا رہا ہے؟ یہ تفریق اٹھوا رہی ہے۔ آج کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دعوت اصلاح کے تو چینل بنا لیے، اصلاح برائے اصلاح، ڈیروں نام دے دیے، لیکن حق نہیں بیان کیا، تفریق کو پروموٹ کیا۔ ہر ایک کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، میں نے چینل بنایا، چلے جی ایک پیغام، ایک میسج جائے گا دوستوں عزیزوں میں۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، وہ جس سوچ کے لوگ تھے، انہوں نے اس سوچ کی بیس پہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی شروع کر دی گروپ میں۔ کسی مولوی کی کر رہا ہے، کوئی کسی مولوی کی کر رہا ہے، کوئی کسی مولوی کی کر رہا ہے۔ وہ دیکھو یار، یہ اس قابل ہیں کہ ان کو آگے پہنچاؤ،
ان کے تعارف کو ہی ختم کرو جو شرک کرتے ہیں، ان کے تعارف کو ہی ختم کرو جو تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کیا ہے آپ کا؟ لیکن ہم ایسے تفریق میں بٹے ہوئے ہیں، ایسے پھنسے ہوئے ہیں اس تفریق میں، ایسی نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہی نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ آج کسی جگہ دین کی بات کو پیغام یا بات شروع کرو تو بولتے ہیں جی اسٹاپوں کو بند رہنے دیں۔ نیوز کا چینل ہے تو وہاں پہ کوئی چیز اپلوڈ کر دو یا کوئی بات میسج کر دو تو وہاں سے جواب آتا ہے جی کہ برائے مہربانی یہ جو چینل، یہ گروپ جو بنا ہے یہ دینی مسائل سے ہٹ کر بنا ہے، صرف اپنی زندگی کو۔ یار ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ بھی تو اصلاح کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی تو نظام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کو سنے گا تو وہ بہتر ہو جائے گا، آپ کے گروپ میں ہو سکتا ہے اللہ برکت ڈال دے، لیکن یہ گروپ والوں کا بھی قصور نہیں ہے بیچارے ایڈمنس کا، وہ بھی بیچارے ڈفرینٹ تفریق میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی وابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے۔ ان کا بھی بیچاروں کا قصور نہیں ہے، ان کو صحیح بات ہضم نہیں ہوتی۔ اگر یہ نہیں روک رہے، یہ نہیں ٹوک رہے، چلا رہے ہیں، کہتے ہیں رہنے دو، تو اس پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کب اپنی اصلاح کریں گے؟ کب ہمیں اللہ اپنے رستے پہ ڈالے گا؟ ہم کب سیدھے رستے پہ جائیں گے؟ کب اللہ کے نبی کے فرما بردار بنیں گے؟ کب ہم نبی کے امتی بنیں گے؟ کیوں عیسیٰ علیہ السلام 40 سال پہلے امتی بن کر آ رہے ہیں؟ قیامت آنے سے، قرب قیامت سے پہلے 40 سال آپ نے آنا ہے، اور آپ کیا بن کر آ رہے ہیں؟ امتی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، وہ جو زندہ خوبصورت ترین قرآن دلیل دے رہا ہے، اس کی نفی کر کے آپ کس کے پیچھے لگ پڑے ہیں؟ نکلا اس محدثین کے چکر سے باہر۔ آج جو دور، جو آج کا ٹائم ہے، اس کے مطابق یہی بات فٹ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اقرار کر لیں، اس تفریق پہ لعنت بھیج دیں، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم بندوں پہ میں لعنت نہیں بھیجتا، میں تفریق پہ لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب تفریق والے سب جہنم میں ہوں گے، کیونکہ اس کے لیے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، اس لیے وہ جہنم میں ہوں گے۔ نبی نے فرمایا جو دو مسلمانوں پر تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، گورے کالے کی تفریق اور تقسیم کو ختم کر کے بتا دیا، ہر چیز دلائل موجود ہیں، بس عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائے، آپ کے دین اسلام پہ ہمیں اللہ پیرامد فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کرے جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر علی عبادت ہے، اور ہم عبادت کریں گے، کرتے رہیں گے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ذکر علی کے بغیر کوئی ٹھکانہ، رستہ جنت کو نہیں جا سکتا، کیونکہ ٹھکانہ جنت ہے، ہم نے چوز کیا ہوا ہے، تو ہمارے اس رستے، اس جگہ جانے کے لیے ذکر علی وہ واحد راستہ ہے، اسٹیٹ وے رستہ ہے، بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا علی کی قربانی کو ہم رہگاں نہ جانے دیں۔ یہ امت کا کام تھا، یہ امت کے لیے پیغام تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔